الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمین. قابل احترام معزز بھائیوں، عزیز ساتھیوں اور ہماری ماں اور بہنوں، یہ کتاب بلوغ المرام میں جو کتاب الصلاۃ ہے، اس کتاب الصلاۃ کا باب شروط الصلاۃ جو تیسرا باب ہے، اس کا درس نمبر 17 ہے، جس میں حدیث نمبر 19 پیش کرنے جا رہا ہوں. وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان. حدیث کا ترجمہ: حضرت مطرف رحمہ اللہ اپنے باپ عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا. اس وقت آپ کے سینہ مبارک سے گریہ وزاری کی وجہ سے ہنڈیا کے ابلنے کی سی آواز آ رہی تھی. تو آپ نماز کی حالت میں تھے اور آپ کے سینے سے کیسی آواز آ رہی تھی؟ جس طرح کی ہانڈی یا برتن رکھے آنکھ پر چولہے پر کھانا بنانے کے لیے تو آواز آتی ہے اندر. مراد یعنی خشوع اور خضوع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رو رہے تھے اور اس کی آواز بھی آ رہی تھی. یہ حدیث کا ترجمہ. اب اس کے بعد یہ جو راوی الحدیث ہے ان کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. کتنے راوی ہیں ادھر؟ دو ہیں، مطرف اور ان کے والد. تو مطرف جو ہیں یہ تابعی ہیں، ان کا ترجمہ مختصراً پیش کر رہا ہوں. مطرف میم پر پیش ہے، تا پر فتحہ ہے، پھر را پر تشدید ہے، زیر ہے، تشدید کے ساتھ زیر ہے، پھر اس کے بعد فا ہے. مطرف ابن عبداللہ ابن الشخیر، شین پر تشدید ہے اور تشدید کے ساتھ کسرہ ہے، اور ایسے ہی خا پر بھی تشدید کے ساتھ کسرہ. الشخیر العامری البصری. ابن سعد کہتے ہیں ان کے بارے میں: کان ثقۃ لہ فضل وورع وروایۃ وعقل وادب. ابن سعد کی کتاب ہے الطبقات، جس میں انہوں نے روات اور رجال کے عموماً ترجمہ بیان کیا. تو ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ ثقہ ہیں، یعنی حدیث کی روایت میں، اور صاحب فضل ہے، متقی پرہیزگار ہے، روایت کرنے والے ہیں، صاحب عقل اور اچھے ادب یا ادب، عقل اور ادب والے. ادب سے ایک مراد ہوتا ہے کیا؟ جو عربی زبان کی شعر، شاعری اور ایسے اچھے کلام، عمدہ کلام، خطابہ جیسے تقریر، اس کا اہتمام کرنا، اس کا ذوق شوق رکھنا، یا ایسے ہی شعر کہنا. ایسے ہی ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب میں کہا: ثقۃ عابد فاضل. ثقہ ہیں، عبادت گزار ہیں، فاضل یعنی فاضل یہ مزید یہ وصف ہے ان کا کہ اچھے دیندار اور اللہ والے ہیں. ان کا انتقال ہوا سن 95 ہجری میں. تو یہ ہیں تابعی، اور یہ تابعی ہیں، ادھر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں جو ہیں عبداللہ بن الشخیر. یہ صحابی رسول ہیں، ان کی صحبت کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ثابت ہے. ایسے ہی یہ روایت بھی ان سے کئی روایتیں منقول ہے، یا کئی روایتیں ان سے ثابت ہیں، انہوں نے حدیثیں روایت کی ہے. جس طرح کی حدیث ان کا شمار اہل بصرہ میں ہوتا ہے، اور ان سے ان کے بچوں نے روایت کی ہے. اس میں سے ایک یہی ہے مطرف، اور ایک دوسرے ہیں یزید ابو العلا، جو مطرف سے 10 سال چھوٹے تھے.
جس طرح کی امام بخاری نے ذکر کیا اپنی کتاب تاریخ میں. وہ بھی یزید ابو العلا، یہ بھی ثقہ ہیں اور ان سے کئی صحیح حدیثیں مروی ہیں. اور ایک تیسرے جو ان کے لڑکے ہیں جو روایت کرتے ہیں وہ ہانع ہیں، جس طرح کہ ابن حبان نے ذکر کیا ان کا کتاب الثقات میں. تو یہ مطرف اور ان کے والد کے ترجمہ کے متعلق. اب یہ حدیث کی تخریج بیان کر رہا ہوں. تو اس حدیث کی تخریج ابو داود نے کی ہے، خمسہ نے کی ہے سوائے ابن ماجہ، یعنی امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سوائے ابن ماجہ. تو اس سے ان چاروں نے روایت کی ہے اور ابن حبان نے صحیح قرار دیا ہے. تو ابو داؤد نے روایت کی ہے کتاب الصلاۃ میں، باب البکاء فی الصلاۃ، حدیث نمبر 904. ایسے ہی الترمذی نے روایت کی ہے. ہاں، کون سی کتاب میں؟ الترمذی کی کون سی کتاب مشہور ہے؟ السنن. لیکن یہ السنن میں نہیں، انہوں نے روایت کی ہے الشمائل میں، شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، الشمائل المحمدیہ میں، پیج نمبر 201، حدیث نمبر 319. ایسے النسائی نے روایت کی ہے کتاب السنن میں، پیج نمبر 169، حدیث نمبر 1215، کتاب السہو، باب البکاء فی الصلاۃ. امام احمد نے روایت کی اپنی کتاب المسند میں، مجلد 26، پیج نمبر 238. ابن خزیمہ نے اپنی کتاب الصحیح میں حدیث نمبر 665، 753. ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر نہیں کیا ان کے بارے میں، لیکن انہوں نے بھی روایت کی ہے، اور اپنی کتاب میں اگر روایت کیا تو الاصل وہ صحیح ہے ان کے شرط کے مطابق. ایسے ابن حبان نے بھی روایت کی ہے، حدیث نمبر 753. الحاکم نے بھی المستدرک میں، مجلد 1، پیج نمبر 264. یہ تمام حضرات کا اسناد یہ ہے، اس طریق سے روایت کرتے ہیں. حماد بن سلمہ جو روایت کرتے ہیں ثابت البنانی سے، جو روایت کرتے ہیں مطرف ابن عبداللہ بن الشخیر سے، جو روایت کرتے ہیں اپنے والد عبداللہ بن الشخیر سے. اب ادھر آپ لوگوں سے سوال کر رہا ہوں، یہ حدیث مرفوع ہے یا موقوف ہے؟ حدیث مرفوع ہے یا موقوف ہے؟ اچھا، حدیث کیا ہے؟ ہاں، حدیث کیا ہے؟ اچھا، لیکن آگے پورا جملہ پڑھیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم، تو مرفوع ہے. ذرا ترکیز کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ آ گیا، کوئی ضروری کہ ایک دم کہیں کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رأیت، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو خود دیکھا تو مرفوع ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو علم مرفوع ہے، مرفوع قولی بھی ہے، فعلی بھی ہے. تو رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، پھر الی آخر الحدیث فی صدرہ عزیز کعزیز المرجل من البکاء. تو یہ مرفوع ہے اور یہ اسناد صحیح ہے، یہ اسناد صحیح ہے، بلکہ امام مسلم کے شرط کے مطابق. الحاکم نے بھی صحیح قرار دیا، ابن حبان نے بھی، ابن خزیمہ نے، ایسے ہی الالبانی نے بھی اپنی شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کتاب کی تعلیق میں انہوں نے بھی، اور ایسے ہی ابن حجر نے فتح الباری میں کہا اسناد وہ قوی، اس کا اسناد قوی. تو عمومی حدیث اس طرح یہ صحیح ہے. اب آگے بڑھتے ہیں اور اس حدیث میں جو الفاظ ہیں جن کی وضاحت کرنے جا رہا ہوں. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. وفی صدرہ عزیز، اور آپ کے سینے میں عزیز. یہ عزیز کا لفظ، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ عین سے نہیں ہے، عزیز. عزیز جس کے معنی قوت نہیں، عزیز حمزہ سے. دیکھیے معمولی حمزہ اور اس سے معنی فرق ہو گیا. عزیز کا معنی وہ آواز، رونے کی آواز. اور وہ اصل صوت کیا ہے یا آواز کیا ہے؟ ہانڈی یا برتن جب آپ چولہے پہ رکھ دیں اور اس کی جو آواز ہے وہ مراد ہے الاصل. لیکن جب مراد کیا؟ رونے کی آواز. عزیز کا عزیز المرجل، المرجل سے مراد کیا؟ یہی القدر، ہانڈی جس پر کھانا یا جس میں کھانا رکھ کے پکایا جاتا ہے، آگ پہ رکھا جاتا ہے. اس لیے کہ جب وہ کھول جاتی وہ برتن یا وہ ہانڈی جب کھول جاتا ہے یا پانی ہی گرم کرے تو اس کی آواز آتی ہے نہیں آتی؟ شروع میں آواز نہیں آتی، لیکن پھر جب اس کی گرمی حرارت تیز ہو جاتی ہے اور بال پھر کھانے لگتا ہے اس کی آواز آنے لگتی ہے.
تو مرجل سے مراد کیا ہے؟ وہی ہانڈی جس میں کھانا پکایا جاتا ہے. عزیز کا عزیز المرجل من البکا، یہ من البکا یہ اس کی سابقہ بات کی وضاحت ہے. من البکا یعنی کیسا عزیز المرجل؟ من البکا، اور البکا اس طرح یہ مد ہے. اس سے بکا سے مراد کیا ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکلے آواز کے ساتھ، آنکھوں سے آنسو نکلے آواز کے ساتھ، اس کو کہا جاتا ہے البکا، رونا. اچھا یہ حدیث کا اس طرح یہ الفاظ جو اس کی وضاحت میں نے کر دی. اب اس حدیث میں جو اہم فائدے اہم مسائل کو ذکر کریں. سب سے پہلے آپ لوگوں سے سوال کر رہا ہوں، وہ مسئلہ ذکر کریں جس کا تعلق شروط الصلاۃ سے ہے، یعنی جس مقصد کے لیے ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا باب شروط الصلاۃ، وہ فائدہ ذکر کرے، ثانوی جانبی فائدہ نہ بیان کرے. ہاں تو کیا ہے؟ ایسی آواز جو نماز میں رونے سے ہو اس سے نماز ضائع نہیں. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. میں سمجھا آپ لوگ جواب یہی دیں گے کہ رونا نماز میں خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے، رونا مستحب ہے. بات صحیح، لیکن اصل جو کیا ہے یہ فائدہ ہے جو ابھی بھائی نے ذکر کیا. تو فائدہ کیا ہے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی خشیت سے رونا، اور اگر آدمی رو رہا تو ظاہر بات ہے آواز آئے گی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، یا ایسے ہی مان لیں آواز رونے کی آواز بڑھ گئی تب بھی اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے، اور ایسے ہی اس سے نماز میں کوئی خلل ہونے والا نہیں ہے. اچھا کیوں بھائی یہ بکا؟ اس لیے آواز آ رہی ہے تو کیوں اس سے نماز باطل نہیں ہو رہی ہے؟ اچھا، نمبر ایک اس لیے کہ کلام میں منع کیا ہے نماز میں آپ کلام کریں، یعنی انسانی کلام، عام نماز سے ہٹ کے کلام ایک تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، وہ مراد نہیں. مقصد کلام الناس، تو یہ کلام تو نہیں ہے، کلام میں رونا نہیں داخل ہے. اور نمبر دو اس لیے کہ یہ خشوع اور خضوع کے آثار یا نتیجے ہیں، یا خشوع اور خضوع کے نتیجے میں یہ خشیت الہی میں رونا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ سامنے ہوتا ہے بندے کا، قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کی خشیت سے رو رہا ہے تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے. سن کر یا پڑھ کر رو رہا ہے تو اس طرح اس کی نماز میں خلل نہیں ہے، بلکہ یہ تو مطلوب ہے کہ آدمی اس طرح خشوع کے ساتھ نماز ادا کرے، تدبر کے ساتھ ادا کرے، اللہ کی عظمت کے بارے میں غور و فکر کرے، اور خشوع کے ساتھ یہاں تک پہنچ جائے کہ اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں. بہرحال اس مسئلے میں ایک اور اثر سن لیں. عبداللہ بن شداد روایت کرتے ہیں، سمعت نشیج عمر بن الخطاب في صلاة الصبح وهو يقرأ من سورة يوسف وأنا في آخر الصفوف يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. کہ میں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا رونا سنا اور میں صفوف کے اخیر میں تھا. دیکھیے کتنے میکروفون نہیں تھا، اور یہ سورۃ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے، اور یہ آیت کریمہ سے متاثر ہو کے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنا حزن، اپنے غم کو یہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ شکوہ ہم کر رہے ہیں، یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں، اور ایسے ہی اور چیزوں پر یا دوسروں سے ہمیں شکوہ نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں شکوہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے شکایت، یا کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ جو غم اور یہ پریشانی سے ہم گزر رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیے آخری صفوف میں تھے، تو نماز اس طرح اگر باطل ہو جاتی تو ظاہر بات ہے اس کا پہلا مطلب کہ دہرانا ہوتا ہے، یا پھر نمازیوں کو نکل جانا چاہیے، اور ایسی بات نہیں. اچھا تو یہ بات واضح ہو گئی. اب پہلی بات کیا ہے کہ اگر اللہ کی خشیت سے بندہ رویا، آنکھوں سے آنسو جاری ہونا ہو، آواز آ رہی ہے رونے کی، تو اس سے نماز باطل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کلام نہیں ہے اور یہ خشوع کا یہ نتیجہ ہے. لیکن سوال اب یہ ہے اگر غیر خشیت الہی رویا، بیوانہ نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کے دوران کسی نے آ کے کہہ دیا کہ آپ کے فلاں شخص قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا،
اور پھر وہ رونے لگا. اچھا یہ اگر خشیت الہی سے بندہ رویا تو اس کی نماز باطل نہیں ہے. اب سوال ہے اگر دنیاوی امور کوئی دنیاوی مسئلہ آ گیا اور نماز کے دوران تھا اور پھر رو پڑا, مثال نماز پڑھ رہا تھا, کسی نے آ کے خبر دے دی کہ آپ کے قریبی رشتے دار, آپ کی ماں, آپ کے والد, آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. اب یہ سن کر رونے لگا, نماز بھی اس نے مکمل کی, تو ایسی حالت میں کیا اس کی یہ نماز صحیح ہے یا باطل ہے؟ چلیے یہاں ہو سکتا ہے آپ ہمدردی اختیار کر رہے ہیں اس لیے کہ موت کی بات آ گئی. چلیے مان لیتے ہیں کوئی چیز اس کا نقصان ہو گیا, تجارتی نقصان ہو گیا, گاڑی جل گئی یا موٹر سائیکل جل گئی یا ایسے ہی چھوٹا موٹا بھی نقصان ہو, رونے لگا, تو کیا رہا اس کی نماز صحیح ہے نماز باطل ہے؟ اس مسئلے میں دو قول ہیں. پہلا قول یہ ہے, اور یہ امام احمد کا یہ مذہب, ایسے ہی امام مالک نے, ابو حنیفہ نے کہا کہ اس کی نماز باطل ہے اگر اس سے دو حرف ظاہر ہو گئے, یعنی رونے میں دو حرف ظاہر ہو گئے تو اس کی نماز باطل ہے. اگر دو حرف ظاہر نہیں ہوئے, اس طرح رویا کہ واضح نہیں ہوا یا بہت آہستہ سے رویا, تو اس کی نماز کہتے ہیں ادھر مسئلہ نہیں ہے. بہرحال دوسرا قول یہ ہے کہ اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اپنی مرضی سے, اپنے اختیار سے تو نہیں رو رہا, جان بھول کے تو نہیں رو رہا, تصنع تو نہیں کر رہا ہے, اس کے اختیار میں نہیں ہے. بھائی جو خبر ایسے آتی ہے تو آدمی کے اختیار نہیں رہتا ہے, تو یہ مجبور ہے. ایسے ہی نمبر دو کہتے ہیں یہ کلام نہیں, حقیقت میں رونا جو آدمی روتا ہے وہ کوئی کلام تھوڑی ہے, کوئی بات تھوڑی ہے. اور نماز باطل کب ہوتی ہے؟ اگر آدمی نماز سے ہٹ کر بات کرنے لگے, کچھ کلام لوگوں سے کرنے لگے, یا لوگوں کے ساتھ جو کلام ہوتا وہ الفاظ استعمال کرنے لگے, اور ادھر اس نے ایسا تو نہیں کیا. اور وہ حدیث گزر گئی معاویہ بن الحکم رضی اللہ عنہ کی, جب انہوں نے یرحمک اللہ کہا, کسی کو چھینک آئی, پھر کہا کیا تم لوگ ہمیں دیکھ رہے ہو. المہم آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس, کہ اس نماز میں یہ درست اور جائز نہیں ہے لوگوں کا جو کلام ہے, ہم کلام آپس میں جو بات کرتے ہیں وہ, یا نماز میں وہ, یہ نماز میں جائز اور درست نہیں ہے کہ آپ اس طرح بات کریں. اور ایسے ہی نماز سے ہٹ کر جس کیفیت اور حالت میں رہتے ہیں اس طرح نماز میں بھی بات چیت کریں, تو یہ بات چیت تو نہیں ہے رونا. اسی لیے شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں فَأَمَّا مَا يَغْلِبُ عَلَى الْمُصَلِّي مِنْهُ طَاسٍ وَبُكَاءٍ وَتَأَوُّهٍ فَالصَّحِيحُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لَا يُبْطِلُ وَهُوَ مَنْصُوصُ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ, کہ مصلی جو نماز پڑھ رہا ہے اگر اس پر غالب ہو گیا, چھینک مان لے بہت زور زور سے آنے لگی, ہاں چھینک, اور کچھ لوگ کی آواز ماشاءاللہ چھینک نہیں ہوتا, پورے مسجد گونج جاتی ہے, ہاں میک میں بھی اس کی آواز یہ کچھ سننے میں آ جاتی ہے کہ نہیں. جبکہ چھینکنے کے بعد بھائی پوری کوشش کرنا چاہیے کہ آدمی اس کو ہلکے کرے, یعنی ہاتھ رکھ لے یا ایسے رومال رکھنا چاہیے تاکہ تخفیف ہو, ڈائریکٹ نہ چھینکے کہ پورا سب کو ڈرا بھی دے. بہرحال تو اگر اس کا غلبہ ہو گیا یا ایسے رونے لگا یا ایسے ہی خشیت الہی یا جہنم یا اس کا منظر سامنے قرآن میں امام صاحب نے پڑھا اور یعنی زور سے رونے لگا, تو کیا کہتے ہیں کہ صحیح جو ہے جمہور اہل علم کا قول ہے کہ نماز اس سے باطل نہیں ہوتی ہے. اور یہ امام احمد نے ان کا یہ قول ہے, یا نصاً انہوں نے اس مسئلے میں نصاً انہوں نے یعنی یہ فتویٰ یا مسئلہ انہوں نے ذکر کیا. اس طرح بھائی ایک اہم یہی فائدہ ہے, اس کے علاوہ لا شک اور بھی فائدے ہیں جو اختصاراً ذکر کیا جا رہا ہے کہ آدمی کو نماز میں خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں نماز میں, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سابق اور ایسے آنے والے اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارتیں و مقام عطا کیے, تب بھی اللہ تعالیٰ کی خشیت سے رو رہے ہیں. تو ہمیں بھی اس طرح نماز میں خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنا چاہیے, اور یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی خشیت سے روئیں. اور اللہ کی خشیت سے رونے کے بے شمار فائدے ہیں. عینان لا تمسہم النار,
عینان لا تمسهما النار عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ. دو آنکھوں کو اللہ تعالی عذاب میں نہیں ڈالے گا. مراد یعنی پورے آدمی کو, تھوڑی صرف آنکھ, اور انہیں آگ سے محفوظ رہیں گے, جہنم میں نہیں جائیں گے. ایک وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت سے رو پڑی, اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ تعالی کی راہ میں جگ رہی ہے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے, سرحدوں کی حفاظت کے لیے. جہاں ضرورت ہے وہاں آدمی سونے کے بجائے وہ جگہ ہوا ہے دشمنوں کے, دیکھ رہا کہ کہیں وہ حملہ نہ کر بیٹھے جس سے مسلمانوں کو یا اوروں کا نقصان ہو جائے. ایسے وہ ساتھ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا, ایک وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کی خشیت سے رو پڑے. تو اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے بھائی اور محترم ساتھیوں. لا شک کبھی کبھی عام مجلس میں امام یا خطیب رو پڑتے ہیں تو لوگ متاثر ہو جاتے ہیں, یہ بھی فضیلت سے خالی نہیں, لیکن اس سے بڑا درجہ یہ ہے کہ تنہائی میں آپ اللہ کی خشیت سے روئیں. بہرحال بھائی اور محترم ساتھیوں, اس کے بعد ابھی بھی اس لیے وقت باقی ہے تو ایک حدیث اور پیش کرتا ہوں. حدیث نمبر 20 ہے. وعن علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. رواه النسائي وابن ماجه. حدیث کا ترجمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے میرے 2 وقت تھے. جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ نماز ادا فرما رہے ہوتے تو مجھے مطلع کرنے کے لیے کھنکھار دیتے, یعنی گلے سے جو آواز نکالا جاتا ہے تنبیہ کرنے کے لیے, اور یہ ہم سبھی استعمال کرتے ہیں کبھی کبھی دوسرے کو تنبیہ کرنے کے لیے. تو یہ حدیث کا ترجمہ. اب حدیث کی تخریج, اس حدیث کی روایت النسائی کرتے ہیں پیج نمبر کتاب السنن میں پیج نمبر 168 حدیث نمبر 1213 کتاب السہو باب التنحنح فی الصلاۃ. نماز میں نحنحا یہی جو کھکھانا, آواز نکالنا بغیر کلام حلق سے. وہ ابن ماجہ نے بھی روایت کی کتاب السنن میں پیج نمبر 531 حدیث نمبر 3708 کتاب الادب باب الاستئذان. ایسے امام احمد نے بھی مجلد 2 پیج نمبر 43 اس طریق سے, طریق ابو بکر ابن عیاش جو روایت کرتے ہیں مغیرہ ابن مقسم سے, جو روایت کرتے ہیں الحارث العکمی سے, جو روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن نجی سے, جو روایت کرتے ہیں علی رضی اللہ عنہ سے. پوری حدیث بیان کر رہا ہوں. کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ, ہاں حدیث مرفوع ہے یا موقوف ہے؟ اچھا. کان علی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدخلان, مدخل باللیل و مدخل بالنہار. اس بات کا اضافہ ادھر, یہ اس کا اضافہ ہے جو ابن حجر رحمہ اللہ نے نہیں ذکر کیا. کان علی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدخلان, مدخلان باللیل و مدخل بالنہار. اس کا اضافہ ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے میرے 2 وقت مقرر تھے. ادھر واضح کیا وضاحت ہے کہ ایک وقت دن میں اور ایک وقت رات میں. فَكُنْتُ إِذَا أَتَيْتُ وَهُوَ يُصَلِّي يَتَنَحْنَحُ لِي. تو جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا یا داخل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مطلع کرنے کے لیے نحنحا یا ایسے گلے سے آواز نکالتے تھے یا کھکھارتے تھے تاکہ ہم متنبہ ہو جائیں. یہ لفظ ابن ماجہ کا ہے جو بھی میں نے ذکر کیا, اور اسی کے لفظ کے قریب ابن حجر رحمہ اللہ نے وہ لفظ بیان کیا. لیکن نسائی نے جو اس طریق سے روایت کی ہے, نسائی نے بھی اس طریق سے روایت کی ہے, ان کے اس طریق میں وہ ہوا یصلی کا لفظ نہیں ہے, وہ ہوا یصلی کا لفظ نہیں ہے. لیکن نسائی میں دوسرے طریق سے یہ موجود ہے, یعنی یہ لفظ ہوا یصلی دوسرے طریق سے اور طریقوں سے حدیث مروی ہے, اس میں یہ لفظ ثابت ہے. بہرحال اب یہ حدیث کیا صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ ہاں بھائیو, حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ اچھا, غالباً جب اتنے ایک تخریج کے بجائے 2 اور طریق بیان کیے جا رہے ہیں, غالباً تو آپ کو شک سے ظاہر ہو رہا ہے یا نہیں؟ شک ظاہر ہو رہا ہے
اس کے اندر کچھ لمبی بحث ہے، لمبا کلام ہے. تو بہرحال یہ حدیث بھائیو سند ضعیف ہے، سند ضعیف ہے، اور یہ ضعیف ہونے کے 3 وجہ ہیں. نمبر 1، اس کے روات میں جو اسناد کے جو راوی ہیں ان کے کچھ روات میں کلام ہے. اس میں سے نمبر 1 ابو بکر ابن عیاش. ابو بکر ابن عیاش حقیقت میں ثقہ ہے. امام بخاری نے بھی ان سے روایت کی اپنی کتاب صحیح میں، لیکن جب ان کی عمر بڑھی، عمر دراز ہوئے، تو ان کا حفظ کمزور ہو گیا یا برا ہو گیا، حفظ میں اشکال آیا، جس طرح کہ تقریب میں ابن حجر نے ذکر کیا. عبداللہ ابن احمد، امام احمد کے لڑکے عبداللہ، اپنے والد امام احمد سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے والد نے، یعنی امام احمد نے کہا ثقۃ وربما غلط، کہ یہ ثقہ ہے لیکن کبھی کبھی غلطی بھی ان سے ہو جاتی تھی. اب اس طرح ان سے وہ ثقہ ہے لیکن کچھ غلطیاں بھی ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ ابن حبان نے کہا کہ ان کی حدیثیں لے لینی چاہیے، قبول کر لینی چاہیے، اللہ کی اس حدیث جس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ اس میں ان سے غلطی ہوئی ہے. عبداللہ ابن الامام احمد، یعنی امام احمد کے لڑکے عبداللہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ابو بکر بن عیاش کے بارے میں ثقۃ وربما غلط، کہ یہ ثقہ ہیں اور ربما کبھی کبھی ان سے غلطیاں بھی صادر ہو جاتی ہیں. ابن حبان نے ایک بہت ہی مہم بات کہا کہ ان کی حدیثیں قبول کر لینی چاہیے سوائے وہ حدیث جس میں پتہ چل جائے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے. یہ عبارت، اس جملے کے بارے میں البانی نے کہا کہ یہ بہت ہی بہترین جملہ ہے، یا ابن حبان کے متعدد اقوال اور متعدد ان کی جو باتیں ہیں رجال کے متعلق، ان باتوں میں سے، ان عمدہ باتوں میں سے ہے. تو یہ پہلے راوی ہیں جن میں کلام ہے ابو بکر بن عیاش. ایک دوسرے جو راوی ہیں عبداللہ ابن نجی، ان کے بارے میں بھی کلام ہے. کچھ اہل علم نے ثقہ قرار دیا، جس طرح النسائی نے، ایسے ہی ابن حبان نے بھی کتاب الثقات میں ذکر کیا. امام بخاری بن عدی نے کہا فیہ نظر، یہ محل نظر ہے، یہ جملہ تجریح ہے کہ یہ ثقہ نہیں ہے. الدارقطنی نے بھی کہا لیس بقوی فی الحدیث. ایسے ابن حجر نے کہا صدوق، کہ یہ صدوق ہے. تو اگر وہ صدوق ہے تو ان کی حدیث کیا ہوگی؟ حسن کے درجے سے. صدوق اگر ہے حسن، جو صحیح اور ضعیف کے درمیان ہے، یعنی مقبول ہے. لیکن مسئلہ ان کے بارے میں کیا ہے؟ عبداللہ ابن نجی کے بارے میں یہ اشکال ہے کہ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے حدیث سنی یا نہیں. اگر حدیث نہیں سنی تو کیا ہو جائے گا؟ انقطاع، وہ پھر انقطاع کی وجہ سے حدیث ضعیف. تو ان کے بارے میں ابن معین نے کہا لم يسمع من علی بینہ وبین علی ابو، انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے ڈائریکٹ حدیث نہیں سنی ہے، بلکہ ان کے اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان ان کے والد ہیں، ایک واسطہ ہے. ایسے ابن معین کے علاوہ دارقطنی نے بھی یہی کہا، المزی نے بھی اسی کو راجح قرار دیا. البزار سے آتا کہ نہیں، انہوں نے عبداللہ ابن نجی اور ان کے والد نجی نے دونوں نے یہ علی رضی اللہ عنہ سے سنا. بہرحال تو اس طرح یہ اشکال ہے اس میں. آئندہ درس میں باذن اللہ عز و جل اس حدیث کی تخریج کے متعلق کچھ باتیں باقی ہیں ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد.